السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کو اور بالخصوص انسانوں کو پیدا فرمانے والے ہیں۔ ان ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری، ان کی پرورش اور ان کے سارے معاملات کا حل یہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ نہ کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کسی کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار ہی ہے۔ معاملہ تو بہت آسان ہے، بات بالکل سیدھی اور سادہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رازق بھی ہے، وہی ہمارا مدبر بھی ہے، وہی ہمارا رب بھی ہے۔ گویا ہمارے سارے سلسلے اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، سارے اکٹھے ہو کے بھی وہ کرنا چاہیں جو وہ نہیں چاہتا تو نہیں کر سکتے۔ تو جب معاملہ اس انداز کا ہے تو پھر اس انسان کی من مرضی اور اپنا ذہن، اپنا اختیار، یہ تو کسی طور پہ درست نہیں محسوس ہوتا۔
انسان اپنے آپ کو اس مالک کا مملوک سمجھتا ہے اور اس خالق کی مخلوق سمجھتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو اس کا بندہ اور غلام سمجھتا ہے، تو پھر اس بات کو ذہن نشین کرنا ہی پڑے گا کہ اللہ ساری انسانیت سے مخاطب ہے۔ یہاں کوئی مخصوص مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس دنیا کے اندر بسنے والے جو بھی انسان ہیں، فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کے عبادت گزار بن جاؤ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ کیوں؟ الذی خلقکم، کیونکہ تمہارا مالک وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے، جتنی مخلوقات، جتنے انسان تمہارے سامنے ہیں، صرف انہی کو نہیں بلکہ جو کوئی بھی پہلے گزر چکا، سب کا خالق وہی ہے۔ بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے، انسان کی غلامی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ پاک کا حکم مانا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اس کا فائدہ بھی بتا دیا ہے، فَمَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ابتدا کے اندر بھی اللہ کا حکم ہے، یہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بھی اللہ کا حکم ہے، عبادت کا حکم ہے، اور عبادت اطاعت کا نام ہے۔ عبادت اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اس کا نام ہے۔ عبادت انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور تقویٰ، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے۔ تو گویا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اطاعت گزار تب ہی تم بن سکتے ہو جب تم میری بندگی اختیار کرو، میری غلامی میں آ جاؤ۔ تو آج ہم انسانوں نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ آخر اتنی عنایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہیں، ہم نے کیا حق ادا کی، کس انداز کے ہم اس کے شکر گزار بنے۔ وہ مالک جو ہر وقت ہمیں نوازتا ہے، ہم اس کے مد مقابل کیا کرتے ہیں؟ بہت کچھ ہے ہمارے پاس، بڑی انعامات، بڑی ہی عنایات یہ ہمارے اوپر ہے، لیکن پتہ نہیں انسان کو کیا ہو گیا، کچھ لمحات کے لیے تھوڑے سے احکامات، پورے 24 گھنٹے تو اللہ پاک ہم سے ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب لٹانے کا اللہ پاک ہمیں حکم ہی نہیں دیتے، بلکہ تھوڑا سا وقت اور جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں ان کو قربان کرنا، وہ بھی مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر بسنے والے افراد وہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں اور یہ ماحول خوشگوار بن جائے، ورنہ کبھی کوئی بھی ہماری مالی پوزیشن اور مالی خرچے اور ہماری دی ہوئی اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا، کبھی دیکھا ہے کہ اس معاشرے سے وہ غائب بھی ہو گیا ہو؟ وہ سب کچھ یہیں پہ رہتا ہے، بس ایک ہاتھ سے نکل کر کے دوسرے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس معاشرے کے لیے ایک دوسرے کی خیر کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ پاک کے اس حکم کو لے لیں کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ لوگوں اپنے مالک کی عبادت کرو، اپنے رب کی جو تمہارا پالنے والا بھی ہے، تمہیں سنبھالنے والا بھی ہے، تم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو اس سے اوجھل نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کو ہمارا پتہ نہیں ہے، پتہ سارا ہے، لیکن یہ سستیاں، یہ کوتاہیاں،
یہ ہماری اس طرح کی جو سلسلے ہیں یہ نامناسب ہیں کہ ہم لوگ اس کی مخلوق ہو کر کے اس کا کھا کر کے پھر بھی اس سے روگردانی کریں اور دائیں بائیں ہونے کی کوشش کریں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اس کے اندر تو خیر بہت چیزیں ہیں۔ ایک سادہ سی بات، عام فہم بات جو ہم سب کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ایک دن کے اندر کئی دفعہ اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا جا سکتا ہے مفت میں، بغیر محنت، بغیر کوشش، معمولی سا وقت نکالو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو۔ حالانکہ کہیں دنیا والوں کو ملنا ہو خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، وقت بھی زیادہ سے زیادہ نکالنا پڑتا ہے، کہیں کا سفر بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں تو بہت آسانی ہے۔ گھر کے قریب ترین، گھر سے نکلو، وقت نکالو تھوڑا سا، اللہ کے سامنے آ کے جھک جاؤ، بڑی خیر ملے گی۔ کیونکہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس قدر کوئی اللہ سے لینا چاہتا ہے اسی قدر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، اللہ کے گھر میں آ جائے، انشاءاللہ خیر ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹینشن ہے، سکون نہیں ہے، تو سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، سکون تو نماز میں ہے، فائدہ تو نماز کے اندر ہے، ٹینشن کا علاج تو نماز ہے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ کر کے بھی سکون حاصل نہیں کر پا رہا، اس کو چاہیے کہ نماز میں سکون حاصل کرے، اپنی نماز کو لمبا کرے، اپنے سجدے کو لمبا کرے، اپنے آپ کو آ کر کے اللہ کے حضور پیش کرے اور اپنے آپ کو گرا دے، رونا دھونا شروع کر دے، انشاءاللہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ نماز پیغمبر کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ دین تو سب کے لیے ایک ہے، اللہ کا حکم تو سب کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادات عطا کی گئی ہے یہ سب کے لیے ہے۔ تو گویا نماز سکون کا باعث ہے، نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت کچھ لینے کا ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے، یہ نماز یہ سراپا دعا ہے۔ ہم تو ترجمے سے بھی بے خبر، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں۔ وہ بھائی بڑا قیمتی تحفہ ہے، معراج کا تذکرہ تو سب کرتے ہیں، اس کے اندر بڑے وہ اللہ کے رسول کے معجزات بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس معراج کا فلسفہ کیا تھا، اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ اللہ نے سارے تحائف، ساری عبادت اس زمین کے اوپر بھیجی، نماز کا وقت آیا تو اللہ نے آسمانوں پہ بلا لیا، اللہ کے رسول کو اوپر لے جایا گیا، آپ کو معراج کروایا گیا، اور وہاں جا کے جو تحفہ پیش ہوا وہ کیا تھا؟ وہ تو نماز تھی۔ اب معراج اور اس کی یاد میں بہت کچھ کھانا پینا اور اس کو منانا یہ تو آسان ہو گیا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ تو کیوں نہ اس عمل کو اختیار کیا جائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ ایک عام سی چیز ہے، کوئی بھائی اس سے بے خبر نہیں ہے، لیکن جب تک ہمارا عمل نہیں اس کے اوپر ہو پاتا وہ ہم بے خبر ہی ہیں۔ جب نماز کا علم ہو جانے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب بے خبر ہے۔ اگر خبردار ہوں پھر نماز سے سستی کیوں، نماز سے غفلت کیوں، نماز سے انکار کیوں، نماز سے دور رہنا کیوں؟ بلکہ نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں آنا مشکل کیوں؟ آخر مشکل کیوں لگتا ہے؟ دل میں ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ عبادت اگر مسلمان بھی نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ لہذا یہ معراج کا تحفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی یہ خاص عنایت، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت نکالیں اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ اس
غنیمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور حق ادائیگی کریں۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا، فرمایا تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، تقویٰ۔ اور یہ تقویٰ یہ کتنی زبردست شے ہے، کس قدر فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، یہ جو آغاز ہو رہا ہے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھا حصہ میرے لیے، آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد تفصیل کس چیز کی ہے؟ سورہ فاتحہ کی۔ تو بھائی ہمارا تو یہ اللہ کا پیغام، اس کا پیغام ہمیں ملا، قرآن ہمارے سامنے آیا، ہم نے پہلا پارہ کھولا، ہمیں تو نماز کا سبق ملا۔ اس کی تفصیل جانیے، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ سیکھیے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر وقت ہم پڑھتے ہیں۔ یہ الحمد شریف بڑا قیمتی تحفہ ہے، یہ نماز بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ رقیہ دم بھی ہے، یہ ہر بیماری سے بہترین بچنے کا ذریعہ بھی۔ اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ اکیلی الحمد شریف آپ فکر سے اس کو یاد کر لیں، اس کو با ترجمہ پڑھ لیں اور پورے یقین کے ساتھ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ جس قدر زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ فوائد حاصل کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سورت کا سب سے زیادہ ورد ہوتا ہے وہ الحمد شریف ہے، سورۃ الفاتحہ ہے۔ یعنی قرآن کا آغاز ہوا تو ہمیں نماز کا سبق ملا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز اس کے اندر کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ ہر رکعت کے اندر امام مقتدی ہر کوئی الحمد شریف پڑھے جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اس کی ثنا بھی ہے، اس کی بزرگی بھی بیان ہوئی ہے، اور اس ذات کے لیے انسان نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا ہے، ایاک نعبد، اللہ جی آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے اگلا سٹیپ، یا اللہ صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ ہم یہ اعلان بھی کرتے ہیں اللہ آپ کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دورہ فائدہ، اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بس میرے ہی بن جاؤ۔ تو لہذا انسان نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی عبادت کو بھی پیش کیا، اپنے آپ کو بھی پیش کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ جی بس آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے میرا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ساتھ اس سے مانگنا بھی شروع کر دیا۔ یا اللہ دیکھ لے، میں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، منتیں سواجتیں، یا اللہ آپ کی تعریفات میں نے ان کا اظہار کر دیا۔ یا اللہ آپ نوازش ہو جائے۔ انسان مانگتا ہے پھر اللہ سے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد آپ سے چاہتا ہوں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ جی صراط مستقیم عنایت فرما دیجئے۔ یقیناً کامیابی اسی میں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اپنے بندے کی ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ معاملہ انتہائی حساس ہے، بہت قابل قدر ہے کہ بندہ سورۃ فاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھتا ہے، اپنی نماز کے اندر اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اللہ ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں۔ حمیدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ فرماتے ہیں ھذا لی، بالکل یہ میرا حق ہے، بندے تو نے مجھے دیا، بالکل ٹھیک کیا۔ جب اتنا کچھ ہو جاتا ہے، اللہ ساتھ ساتھ برابر وہ بندے کو یاد رکھے ہوئے ہیں، تو بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ مجھے مدد چاہیے آپ کی، اللہ جی مجھے صراط مستقیم پہ چلا کے رکھنا، اللہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے جو تو نے مانگا میں نے تجھے عنایت کر دیا ہے۔ اب دیکھو کوئی چیز رہ گئی، ایک بندہ نمازی ہو وہ 5 وقت آ کے کئی دفعہ بڑے خلوص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک کے یہ التجائیں کرتا ہے اور رب سے مانگتا ہے
یار وہ رب جو بغیر مانگے اتنا کوئی دیتا ہے وہ مانگنے سے نہیں دے گا. کتنی فضول بات ہے. ہم یہ شکوے کرتے ہیں اور دائیں بائیں باتیں کرتے ہیں جی بس اللہ ہماری سن نہیں رہا جی, حالات ایسے ہیں جی, معاملات ایسے ہیں جی, بڑے اس طرح کے سلسلے ہیں جی. بھائی یہ سب غلط ہے. اللہ کی بات سچی ہے, اللہ کے رسول کا پیغام سچا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو رہے ہیں. ایک وقت نہیں 5 وقت جتنی دفعہ مرضی اس کو یاد کرو. وہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری ایک ایک بات کا جواب چل رہا ہے اور تمہارے اوپر عنایات کا سلسلہ جاری ہے. یقین کی کمی ہے نا. ہم کیا سمجھ بیٹھے, ہمارے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ بھائی لینا ہے تو آ جاؤ اپنے مالک کے در پہ, نماز پڑھو, اس سے مانگو, انشاءاللہ ملے گا. اللہ فرما رہے ہیں, پیارے پیغمبر نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے, ولی عبدی ما سال, میرے بندے جو مانگے ہے وہ میں نے اس کے کھاتے میں لکھ دیا ہے, وہ اس کا ہو گیا. اب اللہ سے مدد بھی مل گئی, صراط مستقیم بھی مل گیا, اور کیا چاہیے؟ اور دنیا کے اندر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے ہمیں, جو ہم اس کو چھوڑ کے غیروں سے فریادیں کرتے ہیں, امداد مانگتے ہیں, کبھی کسی کے در پہ, کبھی کسی کو سوڑتے ہیں, کبھی کسی کو پکارتے ہیں, کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کا اختیار رکھتے نہیں ہیں, ان کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے, وہ خود میرے محتاج ہیں, میری مدد ان کو چاہیے, تم ان سے مانگتے ہو. تو بات تو اخلاص کی ہے, بات تو محبت کی ہے, بات اس کے ہو جانے کی ہے. جو اس کا ہو جائے گا پھر اس کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ نماز ہے, نماز ہماری قرآن مجید کا آغاز ہے اور نماز کا بھی آغاز ہے. شروع میں ہی اپنے مالک کو ہم نے خوش کر لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا سلسلہ جاری ہے. اب یہ تو صرف الحمد شریف ہے, اس سے پہلے ثنا پڑھ لیجئے, اس کے اندر بھی اللہ کی تعریفات ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول نے دعائیں سکھلائی ہیں ان کے اندر بھی انسان اپنے لیے بہت کچھ مانگتا ہے. پھر آگے بڑھتے جائیے, پوری نماز کا ترجمہ سیکھیے اور اس کا فائدہ اٹھائیے. ایک نماز کے اندر اللہ کے رسول نے بہت کچھ آپ کو سکھا دیا ہے اور اللہ سے مانگنے کے ذرائع کو بہت ذکر کر دیے. ایک ایک مقام پہ ایک ایک رکن آپ کا اپنے مالک کے سامنے ہینڈز اپ ہو جانا, اپنے مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا, پھر اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں جھک جانا, پھر کھڑے ہو کر کے سجدہ ریز ہو جانا. یہ تو انسان نے انتہا کر دی ہے ایک اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی. اور یہ تذلل, اپنے آپ کو ذلیل کرنا, یہی عبادت ہے اور یہی اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان سجدے میں اپنے رسول نے جو دعا سکھلائی بالخصوص رکوع اور سجدے کے اندر اپنے آخری ایام میں جو دعا فرماتے رہے وہ کیا تھی؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اللہ جی آپ تو پاک ہیں, تعریف آپ کے لیے ہے. اللہ ایک ہی بات کا سوال ہے, اللہم اغفر لی, یا اللہ مجھے بخش دینا. یہ بخشش بہت قیمتی سرمایہ ہے, یہ بہت بڑا تحفہ ہے مسلمان کے لیے. جیتے جی انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے, انسان اللہ کے حضور پیش ہو, اللہ کہے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا, کام ہی بن گیا, سب مسائل حل. اور اگر یہی کام نہ بن سکا پھر آپ کی ساری زندگی کی موجیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم اپنے ظاہری حالات, اپنا ذہن, اپنے یہ سلسلے, دنیا کی موجیں ان کو ذہن میں رکھتے ہیں, وہ حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. تو اللہ کے رسول نے یہ ایک بنیادی نقطہ بھی نماز کے اندر سکھا دیا. انسان تو اپنے رب کے سامنے آ کے جھکے گا, تجھے بہت کچھ ملے گا, تجھے معافی ملے گی, تجھے اللہ کے ہاں سے بخشش ملے گی, تو کامیاب ہو جائے گا. یہ بخشش بہت بڑی کامیابی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کئی جگہوں پہ اس معاملے کے بارے میں بہت خبردار فرمایا ہے. اب قرآن مجید کا آغاز ہوا, الحمد شریف پڑھی, اس کے بعد اگلی سورت سورۃ البقرہ اس کا آغاز ہوتا ہے
اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ انسان وہ عبادت جو تیرے لیے تقوی کا باعث ہے، تجھے متقی بننا چاہیے. سن، یہ کتاب جو لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نسخہ کلیہ ہے. یہ خاص طور پہ تیرے لیے ہم نے ایک ایسا تحفہ بھیجا ہے کہ جس کی رہنمائی میں تو چلے گا تجھے تقوی نصیب ہوگا. وہی جو اللہ کی عبادت کا مقصد وہ یہاں بھی بیان ہوا. قرآن مجید کا آغاز پہلا تحفہ اللہ نے یہ پیش کیا کہ دیکھ تجھے متقی بنانے کے لیے یہ کتاب کام دے گی. یہ قرآن مجید، اس کو اپنا، اس کو سیکھ، اس کو پڑھ، اس کے مطابق عمل کر، معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو متقی بن جائے گا، تیرے اندر تقوی آ جائے گا. اور تقوی پیدا کرنے کے لیے چند ایک کام بھی اللہ پاک نے بتا دیے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فرمایا کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو پانے کے لیے کچھ احکامات نوٹ کر لیجئے، کچھ اپنا ذہن بنا لیجئے، کچھ اپنا نظریہ پکا کر لیجئے. فرمایا پہلی بات یہ الذین یؤمنون بالغیب، جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ایمانیات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کا ذکر ملتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں. فرشتے کبھی ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہمارا ایمان ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حق ہے. قبر کے اندر آپ نے جانا ہے، وہاں تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، سوال جواب ہوں گے. جی اللہ مانتے ہیں. کل ان جسموں کو دوبارہ سے کھڑا کیا جائے گا، حشر کا دن قائم ہوگا، آخرت والے دن تمہیں اپنے سامنے اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا. اللہ جی ہم نے تسلیم کیا، یہ ایمان بالغیب ہے. فرمایا مومنوں کی پہچان ہے، متقی وہی بنے گا جو بن دیکھے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. فرمایا دوسری بڑی خصوصیت ان کے اندر یہ ہے، ایمان لانے کے بعد، ایک ذہن بنانے کے بعد اگلا کام ہی وہ یہ کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ قائم والا لفظ بھی بڑا کمال کا لفظ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، الذین یصلون، جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن نہیں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ قیام جو ہے یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے. اور اس کے اندر دو بنیادی باتیں ہیں کہ نماز کو پورے آداب کے ساتھ وقت پر اور سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ قیام نماز ہے. تو جہاں کہیں تذکرہ ہوا نماز کو قائم کرنے کا ذکر ملتا ہے، خالی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا. اس کے اندر گویا بڑی تاکید ہے کہ بعض دفعہ منافق لوگ بھی نمازیں پڑھتے رہے، لیکن چونکہ ان کے اندر وہ بات نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی، لہذا وہ نماز پڑھنا بھی ان کے لیے ناکافی ہوا. لہذا قرآن مجید کا آغاز اور نماز کا حکم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دوسرا بڑا حکم کہ وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں تقریباً ساتھ ساتھ رہتی ہیں، جسم کے ساتھ عبادت اور اپنی مالی طور پہ حیثیت کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا. اکثر آپ پڑھ کے دیکھیں گے نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور خرچ کرنا، اس کا تذکرہ عام ملتا ہے. تو بھائیو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اللہ کی پیداوار ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا اور ہمیں دنیا کے اندر بھیج کر کے حکم بھی ارشاد فرما دیا کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارا پالنے والا وہ اللہ ہے، اس لیے تمہیں جھکنا بھی اسی کے سامنے چاہیے. اور جھکنے کا جو بھی طریقہ ہے، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے،
بس اپنے مالک کے ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے نجات کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، اللہ کرے ہم اس کے اوپر پورا اتریں۔ یہ ہمارے فائدے کا سامان ہے، یہی تقویٰ کا باعث ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ احکامات دینے کے بعد جہاں ایمان کا ذکر ہوا، زکوٰۃ کا، نماز کا ذکر ہوا، اور قرآن مجید پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اس کے بعد کیا ذکر ہوا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ لازمی بات ہے ہمیں بھی ہدایت چاہیے، جو میں سکھایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا کے رکھنا، ہمیں اس کی ہدایت دیے ہی رکھنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی ہے ہی اسی بات میں۔ ہم نے تو دنیا کے اندر بہت سارے مشاغل، بہت سارے سلسلے، اپنی تعلیم، اپنی ڈگریاں، اپنے کاروبار، اپنے معاملات، سب کچھ دنیا کا ایک ہے ضرورت کی حد تک کھانے پینے کے لیے، اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے، ایک ہے کہ بس جینے کا مقصد اور مطلب ہی ایک ہے، اس میں فرق ہے۔ لہذا اس کمانے کا مقصد پیٹ پالنا اور جینے کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وصلی اللہ علیہ نبی۔